السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں لائبہ ناصر کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانم ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ ایپیسوڈ کی جانب پڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب پڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ پرکیف سے گزرتے دن انتظار کی شدت لیے مزید خوبصورت ہوتے جا رہے تھے، ساتھ ہی من پسند ہو تو سفر حسین ہی لگتا ہے۔ اس کی زندگی کا سفر بھی حسین تھا۔ نوازے گئے لوگ اور کیسے ہوتے ہیں۔ اندر کہیں سے آواز آئی۔ اس نے محبت بھری نظر اپنے پہلو میں بیٹھی اس حسین گڑیا پر ڈالی۔ ہاں، ایسے ہی تو ہوتے ہیں نوازے گئے لوگ، جنہوں نے جس کی خواہش کی ہو اللہ ان کے لیے حلال بنا دے۔ دل سے ایک مطمئن سی آواز آئی تھی۔ اس نے جھک کر احتیاط سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ نہیں، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ میں اتنا پڑھتا ہوں، اتنا سارا پڑھتا ہوں، آپ کی وجہ سے فیل ہو جاؤں گا۔ کتاب سے سر اٹھایا۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ پورے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ کل اس کا پہلا پیپر تھا، جس کی تیاری وہ پورے انہماک سے کر رہی تھی۔ حیدر اور ریان کی بھرپور مخالفت کے باوجود وہ امتحانات دے رہی تھی، اور فرحان اس میں اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ دی ہوئی ایکویشنز ہیں میری جان، انہیں یاد نہیں کرتے میرے دل۔ آپ کو سارے سب سالو کروائے ہیں۔ حیدر نے نہ جانے کتنی ہی بار سمجھائی ہوئی بات ایک بار پھر بتائی۔ میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں سب یاد کرتا ہوں، سر ہلا کر فخر سے کہتی۔ وہ ایک بار پھر رٹا لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حیدر نفی میں گردن ہلا کر اس کے نزدیک آیا۔ ریبا، اسے یاد نہیں کر سکتے میری جان۔ اسے خود سے کچھ نزدیک کرتے اس نے ایک بار پھر نرمی سے سمجھانا چاہا۔ وہ اسے خاموش کرواتی زور شور سے سر ہلانے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ تو حیرانی سے سر پکڑ کر اسے یوں رٹے لگاتے دیکھ رہا تھا۔ ریبا خاموش، اسے نرمی سے تھام کر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہوئی، آنکھوں کو مزید پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہاں بیٹھے، یہ سارے پرابلمز سالو کرنے ہیں آپ نے۔ ایک پیج میں 6-7 پرابلمز لکھ کر اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھائے۔ ابھی میں یاد کر رہا ہوں، وہ منمنائی تھی۔ کوئی یاد نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا، اسے سالو کرنا ہے۔ اس کا رجسٹر اس کی گود میں رکھتے اس نے سالو کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے منہ بسور کر اس کے ہاتھ سے وہ پیج لیا، خاموشی سے سالو کرنے لگی۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ گال مزید پھلائے سالو کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے رجسٹر اس کی جانب بڑھایا، جسے حیدر نے یوں ہی سنجیدہ تاثرات لیے چہرے پر تھام لیا۔ اس نے تمام پرابلمز صحیح سالو کی تھی، پر وہ رٹا کیوں لگا رہی تھی؟ بیوی، آپ کو تو آتے ہیں میری جان۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے سارے یاد ہیں۔ فخر سے آنکھیں پھیلائے اس نے سارے پر خاصا زور دیتے بک اس کے آگے لہرائی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے ساری سولوشنز رٹی ہوئی تھی، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بس اب سو جائیں، بہت ہو گیا۔ ویسے بھی آپ کو سب یاد ہے۔ بیڈ سے اس کی بکھری کتابیں سمیٹ کر اس نے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنوز بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ بھوکا ہوں؟ حیدر بے اختیار ہنس پڑا۔ حیدر کو تو صرف سینڈوچز بنانے آتے تھے، مما کی طرح اچھے اچھے کھانے تو نہیں بنا سکتا۔ اس نے شرارت سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں آتا؟ کچھ بھی نہیں آتا آپ کو؟ میں خود انڈا بنا لوں گا، میں اور کوکو کھا لیں گے۔ غصے میں اس کی جانب دیکھتی وہ جوش میں بیٹھ سے اٹھی۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اتارا۔ کوکو آ جاؤ، ہم خود بنا لیں گے۔ تن فن کرتی کچن کی جانب بڑھتی وہ ساتھ میں کوکو کو بھی آوازیں دے رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے آیا۔ کچھ بھی نہیں آتا؟ میں کتنا ٹیلنٹڈ ہوں، اتنا ٹیلنٹڈ بیوی بنا ہوں۔ بڑبڑاتی ہوئی فریج سے 3 انڈے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے۔ ایک انڈا سلپ ہو کر فرش پر گرا تھا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے مزید 2 انڈوں کو گرنے سے بچایا۔ وہ بہت مہارت سے آملیٹ بنا رہی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، ورنہ پہلے وہ اپنے ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی انڈا کھلاتی تھی۔ مما نے آملیٹ بنانا سکھا دیا تھا۔ بریڈ ٹوسٹ کرتے وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو منہ بڑبڑاتی اب فرائی کر رہی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ سے چہرہ چھپائے پلکوں کی جھڑی سے فرائنگ پین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ فرائی نہیں کر سکتی۔ پہلے تو وہ انڈا بوائل کرتی تھی۔ بس بن گیا، ہٹے میں فرائی کر دوں۔ اسے نرمی سے تھام کر اس نے دوسری جانب آملیٹ پلٹا۔ میں نے بنایا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے پلیٹ لیتی وہ جتا کر بولی۔ حیدر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ٹوسٹ ہوئے بریڈ اس کے آگے رکھ کر چائے کا کپ بھی رکھا۔ یہ صبح والا ناشتہ ہوتا ہے، رات میں کچھ اور اچھا بناتے ہیں۔ آپ کو کچھ نہیں آتا؟ بریڈ میں انڈا ڈال کر بھرپور انداز میں انصاف کرتی اس کے شکوے ابھی بھی جاری تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ او میری جان، حیدر کو یہی آتا ہے نا؟ ہم تو گزارا کرتے ہیں نا میرے دل، پیٹ بھرنے کے لیے جو آتا ہے بنا لیتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھ سے ایک بائٹ لینا چاہا۔ ریبا نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا۔ صرف میں بھوکا ہوں۔ اپنے ہاتھ اس سے دور کر کے کھاتے وہ مزے سے بولی۔ حیدر صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بیوی میری جان، آپ مجھے نہیں کھانے دیں گی؟ اس نے صدمے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ جواباً اس نے زور شور سے نفی میں گردن ہلاتے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ریبا، میں آپ کے لیے روز ناشتہ بناتا ہوں۔ اس نے جیسے اسے یاد دلایا۔
मैं आपको दुआएं देता हूँ, अगली जानिब से गाल फुलाकर जताया गया। दुआएं? वो सदमे से खुश रंग ऑमलेट को देखते ज़ेरे लब बड़बड़ाया। इसकी बीवी ने पहली बार इस तरह कुछ बनाया था और इसके बदले वो इसे दुआएं पर टरखा रही थी। अच्छा आ जाए। इसने दूसरे ब्रेड में ऑमलेट डालकर दोनों हाथों से इसकी जानिब बढ़ाया। हैदर ने मसनूई खफगी से इसे देखते चाय का कप हाथ में उठाया। प्लीज़ ले लें। कुछ मुश्किल से चेयर से उठकर वो इसके नज़दीक आती आंखें पटपटाकर बोली। इसे बेख्तियार इस पर प्यार आया। लूज से ट्राउज़र और कुर्ती में भरे भरे जिसामत समेत फूले गुलाबी गालों के साथ इसे तकती वो अपने हाथों की जानिब इशारा कर रही थी। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद हैदर ने इसे खिलाने का इशारा किया। वो खिलखिलाकर इसके करीब होती इसके मुंह में डालने लगी। नॉट बैड। वो वाकई मुतासर हुआ था। से गुड। इसने आंखें फैलाकर गुड पर पूरा जोर लगाकर गुस्से से कहा। ओ मेरे दिल, आपकी बनाई चीज़ को कौन काफिर बुरा कह सकता है? अपने गाल इसके फूले गालों से मिस करते वो गंभीर लहजे में बोला। ये छुपते हैं। इसकी शेव की चुभन महसूस करती वो मुंह बनाकर बोली। इसका जानदार कहकहा गूंजा था। अगले ही लम्हे वो मजीद इसके गालों से अपने मिस कर रहा था। वो हाथ पैर मारती खिलखिलाकर इसे दूर करने की कोशिश करती इसके सीने पर अपने नर्म हाथों से मुक्के बरसा रही थी। खुशियाँ बाहें फैलाए इन्हें अपनी आगोश में लिए खड़ी थी। जिंदगी मुस्कुरा रही थी। दूर खड़ी तकदीर कह लगा रही थी। बाबा हादी ली जा नो गुड जा हादी या पा हादी नो ली। शान से बाप के सीने पर बैठा वो सारे दिन की बातें इसे ही बता रहा था। साथ हाथों पर लोशन लगाती इरसा लबों पर मुस्कुराहट लिए हसरत भरी निगाहों से इसे देखती रही थी। वो तमाम दिन खामोश रहने वाला बच्चा अपने बाबा के सामने यूँ चहकता हुआ बहुत मुख्तलिफ लगता था। फैज़ी तंग करता है मेरे बेटे को। इसके नन्हे हाथों पर प्यार करते फरहान ने कुछ समझते हुए सर हिलाया। वो अब भी हैरान सी इन्हें देख रही थी। वो कभी भी हाथ की बातें पूरी तरह नहीं समझ पाती थी और फरहान यूँ समझ लेता था जैसे कोई मुश्किल ही ना हो। ली बाबा जा हादी पाली हादी नो जा नो गुड हादी बाबा हादी जा नो। वो अपने सुर्ख सफ़ेद गाल फरहान के चेहरे के करीब करते इसे बता रहा था कि फैज़ी इसे प्यार करता है, इसे नहीं पसंद। हादी सिर्फ अपने बाबा का है। बाबा की जान कल फैज़ी को मना कर देंगे कि बाबा के हादी को यहाँ प्यार नहीं करे। ये तो सिर्फ बाबा का है। इसके अंदाज पर हंसते हुए इसने इसके गालों को छूमा। हाथ ने जल्दी से अपना दूसरा गाल आगे किया। ऐसा हंसती हुई अपनी जगह पर आ बैठी वो जानती थी आगे क्या होने वाला है। वो एक एक करके फरहान के आगे अपने हाथ पैर रख रहा था और फरहान मुस्कुराते हुए इसे प्यार कर रहा था। बाबा हादी ई हाथ पैर गाल सारी जगह प्यार लेने के बाद इसने अपना सर भी आगे किया। फरहान ने हंसते हुए इसके बाल पर लब रखे। सारे दिन ये किसी को प्यार नहीं करने देता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं, और बाबा के आने के बाद इसे हर जगह प्यार चाहिए होता है। मजाल है जो एक हिस्सा भी ये कभी मिस होने दे। इसके छोटे छोटे हाथों को लबों से लगाती इरसा कुछ खफगी से बोली। भाई हादी बाबा का है ना? फरहान ने हंसते हुए इसे खुद में भेजा। वो खुद भी इसके सीने में मुँह छुपा गया जैसे इरसा को देखने भी नहीं देगा। हादी थोड़े से मामा के भी बन जाओ। खुद भी फरहान के सीने पर सर रखती वो प्यार से बोली। नो हादी बाबा। वो फरहान के सीने से लगा दूसरी जानिब मुँह किए बोला था। हादी बाबा का बेटा बहुत प्यारा है ना, थोड़ा सा प्यार मम्मा को करने देते हैं हम। इरसा के उतरे हुए चेहरे को देखते फरहान ने नरमी से हाथ का रुख इसकी जानिब करके हाथ इसके चेहरे पर रखे। वो नम आँखों से मुस्कुराती इसके हाथों को लबों से लगा गई। नो ओ मम्मा हादी हादी बाबा। इसकी आंखों पर नन्हे हाथ फेरते इसने मम्मा को भी हादी बना दिया, लेकिन हादी हनूज बाबा का ही था। वो तो इतने ही में खुश था। यू हादी बाबा नो हिश। इसे अपने बाबा के पास से दूर हटाते फरहान के ऊपर अपने अंदाज में फैल कर लेट गया। फरहान ने मुस्कुराकर बाजू फैलाए इसे लेटने का इशारा किया। बस अब सो जाओ। इसके गाल पर लब रखते वो दूसरे हाथ से इसे धीरे धीरे थपक रहा था। दिनों मिलाद किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। हाथ के सो जाने के बाद नरमी से इसे दरमियान में लिटाकर वो खुद कुछ ऊंचा होकर लेट गया। क्या हुआ, इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? यहाँ आओ। इसके परेशान चेहरे पर एक नज़र डालकर इसे करीब आने का इशारा किया। वो इसके सीने से लगती दोनों हाथ इसके गर्द बांध गई। फरहान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी। हादी की वजह से परेशान हो? इसके बालों में उंगलियां फेरते इसने दरियाफ्त किया। मैं इसके रवैये पर फिक्रमंद हूँ हाथ फरहान। ये बाकी बच्चों जैसा नहीं है, बहुत अलग है। ये तमाम दिन बिल्कुल खामोश रहता है, ना आम बच्चों की तरह खेलता है, ना शोर करता है। फातिह अभी सिर्फ 5 महीने का है ना, वो खेलता है, वो आवाज़ें निकालता है। हाथ ऐसा नहीं करता फरहान। मैं इसके करीब आती हूँ, इसके काम करती हूँ तो ये मुझे वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता जैसे बच्चे माँ को करते हैं। मुझे प्यार नहीं करने देता, किसी को भी प्यार नहीं करने देता। वो लाउंज के सोफे पर बैठकर दरवाजे को देखता है फरहान। ये बस आपका इंतज़ार करता है। आप आते हैं तो इसके चेहरे पर खुशी होती है, वो मैं बयां नहीं कर सकती। आपके आने के बाद ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो चीज़ें पूरे दिन नहीं करता वो बस आपके साथ आपके सामने करता है। आपके हाथ से खाता है, खेलता है आपके साथ, बातें करता है, आपकी बातें सुनता है, आपको प्यार करता है।
اور اور سب کے حصے کا پیار آپ سے ہی لیتا ہے. یہ مجھ سے کیوں نہیں کرتا فرحان؟ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ آہستہ آواز میں کہتے آخر میں وہ بری طرح رو دی. فرحان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر خود سے لگے ہاتھ کو جو اس کے سر پر اس کے پیر پر لپٹا سو رہا تھا. عرصہ تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو. وہ ٹھیک ہے، وہ تم سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کچھ مختلف ضرور ہوگا لیکن ہمارا بیٹا ہے. اس کے بالوں پر لب رکھتے فرحان نے سادہ سے لہجے میں اسے سمجھایا. یہ بہت شدت پسند ہوتا جا رہا ہے فرحان. 2 سال کا بھی نہیں ہوا ابھی. یہ ابھی سے آپ کے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتا. میں سوچ رہی ہوں جب ہمارے دوسرے بچوں کو کیسے آپ کے قریب برداشت کرے گا. اپنے دھن میں سو سو کر کے بول رہی تھی. اسے اپنی جانب پرشوف نگاہوں سے تکتے دیکھ کر سر پٹا گئی. ابھی ہاتھ بہت چھوٹا ہے اور جب ہمارے دوسرے بچے آئیں گے تب تک یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا. مسکراہٹ دبا کر اس کے سرخ چہرے کو تکتے اس نے دھیرے سے کہا، اور دوسرے بچے کو سنبھالنے کے لیے تم ہو نا. بھائی ہم باپ بیٹے کے درمیان تو کوئی نہیں آئے گا. فرحان میں نے یوں ہی ایک بات کی ہے. اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ منمنائی تھی. اس کا جاندار کہا گونج اٹھا. اس کے قریب کر کے ہاتھ کو بھی اپنے سینے پر لٹاتا وہ سرشار سے اس کی سرخ ہوتی رنگت کو دیکھ کر ہنس رہا تھا. سورج کی کرنیں اس کی زندگی کے چہرے سے منعکس ہو کر اس کی کائنات کو روشن کر رہی تھی. اس نے دھیرے سے اس کے پھولے گالوں کو چھوا. آج اس کا پہلا پیپر تھا. بیوی اٹھیں جلدی سے ورنہ لیٹ ہو جائیں گے. اسے نرمی سے اٹھا کے بٹھاتے حیدر نے اس کے گال تھپتھپائے. میں اٹھ گیا ہوں. اس کے کندھے پر سر رکھ کر دوبارہ سوتی وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی. بیوی فیل ہو جائیں گی آپ، پھر اگلے سال بھی پڑھنا پڑے گا. حیدر نے آخری حربہ آزمایا. وہ جلدی سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی. نہیں، وہ اگلے سال تو نہیں پڑھے گی. جلدی تیار ہو کر وہ ٹیبل پر آئی تو ناشتہ تیار تھا. اپنے قریب کر کے اس کے بالوں کی پونی ٹیل بناتے حیدر اس سے مختلف سوالات بھی کر رہا تھا جن کا جواب وہ مزے سے سینڈوچز کھاتی، خود صحیح اور کچھ غلط دے رہی تھی. چلیں آ جائیں. اس کا اسکارف سیٹ کر کے ضرورت کی چیزیں اس کے ہاتھ میں دیتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی. اگر میں فیل ہو گیا تو پھر میں کبھی نہیں پڑھوں گا نا حیدر. وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی مزے سے بولی تھی. پڑھنا آپ نے ہے حیدر کی جان. فیل ہو گئی تو اسی سیمسٹر میں، فیل نہیں ہوئی تو نیکسٹ سیمسٹر میں. اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. اس کے نہ پڑھنے کے شوق سے وہ واقعی پریشان تھا. وہ چیزیں جلدی پک کرتی تھی، پڑھتی بھی اچھا تھی لیکن پڑھنا نہیں چاہتی تھی. بیوی واپسی پر آپ کو میں ہی پک کروں گا. اکیلے نہیں نکلنا ہے میرے دل. کالج کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا. جو کھلے گالوں کے ساتھ اسبات میں گردن ہلا رہی تھی. زیر لب کچھ پڑھتے اس پر حصار کر کے اس کی پیشانی پر لب رکھے. حیدر، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آنکھوں کو پھیلا کر کہتی اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر لب رکھتی. وہ حیدر کا ضبط آزما رہی تھی. اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات پر سر کو خم کیا. اب جائیں اور فیل ہونے والا کوئی کام نہیں کرنا. حیدر کی جان کی تیاری سب سے اچھی ہے. اس کی چھوٹی ناک پر چٹکی بھرتے اس نے پیار سے اسے دیکھا. وہ اس طرح کرنے پر کھلکھلا رہی تھی. کچھ دور کھڑی 2 جلتی آنکھوں نے بھی یہ منظر ہنس ہنس سے دیکھا تھا. دنوں میں آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں. دیکھو بیبی ایلیفینٹ، اب مزید تم ایک بھی شاپ پر گئی نا تو میں تمہاری یہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا. اسے گھوم پھر کر دوبارہ اسی شاپ پر جاتے دیکھ فیضی نے تب کر کہا تھا. 2 دن بعد ان کا نکاح تھا اور ریان کے کہنے پر آج وہ اسے نکاح کی شاپنگ کروانے لایا تھا. وہ شاپنگ کے معاملے میں بھی خاصی بھوکی واقعی ہوئی تھی. اور اگر تم نے اپنی یہ کدو جیسی زبان سے سڑے کریلے جیسی باتیں کرنا بند نہیں کی تو میں نکاح سے انکار کر دوں گی. پھر یہ جو تمہارے 6-7 بیوی کے ارمان ہے نا، ایک سے بھی جاؤ گے. وہ مزے سے کہتی اسے بوتیک میں ایک بار پھر گھس چکی تھی. نہیں یار، فیضی کے دل کے ارمان اس موٹی بھینس کے ساتھ پانی میں نہیں بہانا ہے. ہمیں تو بہت آگے تک جانا ہے. ابھی تو 4 دلہن اور لانا ہے. اور اپنی بے سڑی آواز پر گنگناتا اس کے پیچھے گیا. حریم ملکہ عالیہ، کچھ پسند آیا؟ یہ نہ چیز یوں ہی آپ کے ٹرک جتنے سامان لے کر گھومتا رہے گا. حریم کو ایک کے بعد ایک ڈریس ریجیکٹ کرتے دیکھ فیضی نے دانت پیس کر مسکراتے ہوئے کہا، کدو کی شکل والے چپ سے کھڑے رہو. تمہیں کیا پتا شاپنگ کا؟ اور ویسے بھی مجھے ابھی یہ سب ٹرائی بھی کر کے دیکھنا ہے. کیا یہ سارے؟ فیضی نے پھٹی آنکھوں سے اس کے آگے رکھے کپڑوں کو دیکھا. حریم، میری آخری شادی تھوڑی ہے. مجھے آگے مزید شادیاں بھی کرنی ہے. باقی کی شاپنگ اس میں کر لینا یار. مظلوم ایسے کہتے آخر میں وہ چہکا. فیضی، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس دکان میں سب کے سامنے تمہارا جنازہ نکالوں تو چپ سے کھڑے رہو. وہ دبا سے چیخی تھی. اور پھر اپنے کہے کے مطابق وہ واقعی تمام جوڑے ٹرائی کیے تھے. پورے 1 گھنٹے کے بعد وہ اس بوتیک سے نکلی تو فیضی کے ہاتھوں میں 4 بیگز کا مزید اضافہ ہو چکا تھا. سنو، یہ جو تمہاری 2.5 من کی نازک کلائیاں ہیں، یہ صرف نوچنے اور کھانے کے لیے بنی ہے کیا؟ کچھ کام بھی لے لیا کرو ان سے. کچھ بیگز اس کے ہاتھ میں تھماتے وہ تب کر بولا تھا. کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا دانت نکالے اسے دیکھ رہا تھا. کیا ہے؟ کاٹ کھانے والے انداز میں کہتے اس نے گھورا.
وہ ہنوز دانت نکالے حریم کو تک رہا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں سنجیدہ ہوئے. نامحسوس انداز میں حریم کے گرد ایک بازو حائل کرتے اس نے اسے اپنی دوسری جانب کیا, جبکہ وہ اپنی دھن میں بڑبڑاتی محسوس ہی نہیں کر پائی. مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, مجھے ابھی کچھ کھانا ہے, منہ بنا کر کہتی وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی. تم جا کر بیٹھو, میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں. اس کے سنجیدہ تاثرات پر وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی. پھر اس کے ہاتھوں سے بیگز لے کر کندھے اچکاتی فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ گئی. کچھ دیر کے بعد ہی وہ بھی فوڈ کورٹ میں آ گیا تھا. وہ آرڈر ریسیو کر کے کھانا بھی شروع کر چکی تھی. فیضی نے مسکرا کر اسے دیکھا جو ارد گرد سے بے پرواہ مزے سے کھا رہی تھی. گلابی رنگ کی پرنٹڈ شرٹ پر ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلائے, لمبے بالوں کی ایک پونی کیے وہ خاصی کیوٹ لگ رہی تھی. لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹی. اس لڑکے کی نظریں یاد کرتے حریم پر اسے ایک بار پھر غصہ آیا, جو اب بھی اس سے نان اسٹاپ بولتی کھانے میں مصروف تھی. رکھو یہ نائف اور اسٹو نیچے, اس نے سنجیدگی سے کہتے اس کے ہاتھ سے خود ہی نائف لے کر پلیٹ پر رکھا. تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ نا, مجھے کھانے کے بیچ میں کیوں روک رہے ہو؟ اپنے لیے آرڈر کرو اور کھاؤ. اس کے اس طرح روکنے پر خائف ہوتی اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکی. یہ دوپٹہ ابھی اسی وقت طریقے سے سر پر لو اور اس مفلر سے خود کو کور کرو. فیضی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی سستی بھنگ پیے کر آئے ہو؟ اتنی گرمی میں مفلر بھی لوں, اور تمہاری مفلر میں کیوں کدو کی شکل والے؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی وہ بھی دبے دبے غصے میں بولی. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی اسی وقت دوپٹہ سر سے لو, جو کہا ہے وہ کرو. اس کے جانب جھکتے وہ سرد لہجے میں بولا. فیضی لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہو؟ میں لے رہی ہوں دوپٹہ سر سے. کانپتے ہاتھوں سے سر پر دوپٹہ رکھتے آس پاس لوگوں پر نظر ڈالتے اس نے بھرائے لہجے میں کہا. کھاؤ اور چلو گھر. نہیں کھانا, نہیں کچھ بھی, گھر چلو. پلکوں کو جھپک کر آنسو پر بند باندھی وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی, ساتھ اپنے سارے شاپنگ بیگز بھی ہاتھوں میں اٹھائے. وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھا. بل پے کر کے اس کے ہاتھوں سے زبردستی بیگز لے کر اس کا ہاتھ تھاما. وہاں سے نکلتے وقت کاؤنٹر پر وہ لڑکا اپنی ناک پر پٹی کیے کھڑا تھا, جسے حریم تو نہیں دیکھ پائی, البتہ فیضی اب بھی اسے گھورتا ہوا آگے بڑھا تھا. آئندہ شال یا بڑی چادر لیے بغیر گھر سے نہیں نکلو گی تم, یہ بھی کور کرو خود پر. گاڑی اسٹارٹ کرتے مفلر اس کی جانب بڑھایا. کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی؟ سختی سے کہتے مفلر کھول کر اسٹال نما بناتے خود ہی اس کے اشاروں پر پھیلایا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں کرنی ہے تم سے شادی. میں نکاح کے وقت انکار کر دوں گی. خواہ مخواہ کا روب جھاڑتا ہے یہ مجھ پر منحوس آدمی. ٹپ ٹپ کرتے آنسو تیزی سے گرتے اس کا چہرہ پل بھر میں بھگو گئے تھے. اس کا یہ لہجہ ہضم ہی کب ہو رہا تھا. کر دینا انکار. میری شادی کی شاپنگ خراب کر دی منحوس آدمی. بنا لنچ کے بھی کوئی شاپنگ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی. نہیں کرنا معاف, ساری زندگی ساتھ تو رہو گی نا. مسکراہٹ دبا کر کہتے اس نے ٹیشو اس کی جانب بڑھایا, جسے جھپٹنے کے انداز میں لیتی وہ زور شور سے رو رہی تھی. یہ لو, ان کو بھی دیکھو. یہ جعلی مولانیوں کو بھی دیکھنا تھا نا ہم نے. آدھا سال تو پورے کپڑے نہیں تھے, اور اب یہ شٹل کاک بن کر آتی ہے. ایگزامینیشن روم سے نکل کر پارکنگ کی جانب جاتی ریبا کو دیکھ کر علیشا نے کہا تھا. آس پاس کھڑی اسٹوڈنٹس کہا لگا کر ہنس پڑے. اس کا اسکارف میں چھپا بھرا بھرا وجود وہاں بہت سے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا. نہیں, حیدر خفا ہوتے ہیں. اسے خونخوار نظروں سے دیکھتی ریبا نے ہاتھ میں تھامے بوتل سے اس کے سر پر بھرپور حملہ کرنا چاہا, لیکن حیدر کی ناراضگی کا خیال آتے ہی وہ خاموشی سے پارکنگ کی جانب بڑھنے لگی. آتا ہوں, کھاتا ہوں, ابھی تک بچپنا ختم نہیں ہوا اور اماں بننے چلی ہیں. ایک بار پھر اس کے آتے وہ حقارت سے بولی. ارے دکھلاوا ہے سارا معصومیت کا. اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کی جانب سے آواز آئی تھی. ریبا کی گرفت بوتل پر مضبوط ہوئی تھی. پھولے گال آنسو سے تر ہو رہے تھے. نہیں, دکھاوا نہیں, میں سچ میں اچھا ہو گیا ہوں. اپنے کپڑوں کی جانب دیکھتی وہ تڑپ کر بولی تھی. وہاں موجود اس پر ہنستے ہوئے لوگوں کو دیکھتی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کی ذات پر ہنس رہے ہیں, یہ اس کی ظاہری حالت پر. میری بیوی کو دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مس علیشا. میری ریبا کیا ہے وہ ان کا شوہر اچھے سے جانتا ہے. اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا ہیں یہ میں نہیں بتا رہا, کیونکہ آپ اپنا باطن آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں گی. آئندہ میری بیوی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے پوشیدہ معاملات پر بھی ایک نظر ضرور ڈال لیجیے گا. ریبا کو بازو کے ہلکے میں لیتے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا. وہ دور ہی سے ریبا کو آتے دیکھ چکا تھا, لیکن پھر ان سب کو اس کے آگے پیچھے ہوتے دیکھ اس کے کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا. معافی مانگے؟ واٹ؟ میں معافی مانگوں, اس سے آپ کا دماغ صحیح ہے حیدر؟ وہ تنک کر بولی تھی. لفظ حیدر پر ریبا نے گھور کر اسے دیکھا, لیکن پھر حیدر کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کرتے وہ خاموش رہی. جی مس علیشا رضوان, آپ معافی مانگیں گی میری بیوی سے, یعنی مسز ریبا حیدر اکمل سے.
ورنہ اتنا میں انجان نہیں ہوں جتنا آپ مجھ سے سمجھ رہے ہیں. مجھے ان معاملات کا بھی علم جن کا شاید آپ کبھی نہیں چاہیں گی رضوان صاحب کو علم ہو. اطمینان سے کہہ کر ریبا کو اپنے احسار میں لیتے وہ علیشہ کے مقابل کھڑا کر چکا تھا. معافی مانگے. اس کی دھاڑ پر آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کو بھی سانپ سے سونگ گیا تھا. علیشہ رضوان کا اس طرح کبھی کسی سے سامنا نہیں ہوا تھا. سوری. وہ قہر باز نظروں سے ریبا کو دیکھتی ہوئی بولی تھی. اٹس اوکے. آئندہ میری بیوی ریبا سے متعلق ایک لفظ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ یہ مسز حیدر اکمل ہے. آپ کے والد کے مقام کے پیچھے اس نام کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور آپ کے والد کبھی نہیں چاہیں گے یہ نام ان کے بیگ سے ہٹے. چلے بیوی. بڑے سمبھاؤ سے اس کی حیثیت بتاتا وہ ریبا کو بازو کے ہلکے میں لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا. کتنی ہی نظریں رشک اور حسرت بھری نگاہوں سے اس چھوٹی سی لڑکی جسے آدھا کالج پاگل کہتا تھا اس کا نصیب دیکھ رہی تھی. بیوی. کچھ کہا کیوں نہیں آپ نے میری جان؟ اس کی سیٹ بیلٹ باندھ کر اس نے رخ اس کی جانب کیا جو دونوں ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کری تھی. خود لڑنے منع کیا تھا. اتنا سارا ڈانٹا تھا. گالوں کو لگڑتی وہ غصے سے بولی تھی جسے ساری غلطی ہو اس کی ہو. او میرے دل. اب وہ کچھ نہیں کہیں گی میری جان کو. نرمی سے اس کے گال سہلاتے اس نے محبت سے کہا. وہ چائے کا بڑا کپ تھامے کمرے میں داخل ہوا. اسے کمرے میں موجود نہیں پا کر اس نے بالکنی میں دیکھا. وہ اداسی بالکنی میں لگے مختلف پھولوں کے درخت کے پاس کھڑی گہری سوچ میں گم محسوس ہو رہی تھی. گلابی اور سفید لائننگ والی ڈھیلی سی شرٹ پہنے ساتھ سفید رنگ کی ٹراؤزر میں ملبوس حیدر کی شال کو اپنے سینے سے لگائے اپنے ہاتھوں سے دبوچ کر کھڑی تھی جو اس کی ذہنی اضطراب کو صاف ظاہر کر رہی تھی. پھولے سرخ گالوں پر ٹھنڈ سی مزید سرخی نمایاں ہو رہی تھی. حیدر نے بے ساختہ لب بھینچے. کچھ سوچ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا. دوسری جانب کال جا رہی تھی. والسلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے رضوان صاحب؟ جی کام تو نہیں خیر. مشورہ ضرور دینا چاہتا ہوں آپ کو. علیشہ صاحبہ کو ذرا ان کے حدود کا تعین کروا دیں رضوان صاحب. میری زوجہ محترمہ سے خاصی بدتمیزی کی ہے انہوں نے. مجھے امید ہے آپ اچھی طرح سمجھا لیں گے. یوں بھی الیکشن قریب ہیں. ہم شریفوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے آپ کو. اگلی جانب سے تسلی دیے جانے پر اس نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر لیے فون کو دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی. حیدر کے دل. میری جان کے ٹکڑے اتنی خاموشی. اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے وہ سرگوشی کسی آواز میں بولا. میں اچھا رہی ہوں. وہ خود بھی اپنی آواز بمشکل سن پائی تھی. وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. سب کو اتنا سب کہتے میری وجہ سے. میں اچھا نہیں بولتا ہوں. آپ کو بھی کہا. دا جان کو بھی بہت کچھ کہا تھا. پر حیدر میں تو اچھا ہو رہا ہوں نا. میں سچ میں اچھا ہوں حیدر. وہ حفاظت وہ اللہ کے لیے لیتا ہوں. دکھاوا نہیں کرتا. حیدر میں دکھاوا نہیں کرتا. اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں. بہت سارا پیار کرتا ہوں. وہ رندھی آواز میں کہتی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا گئی. اس نے اسے روکا نہیں. وہ سن لینا چاہتا تھا وہ جو سوچ رہی تھی. اس نے کہا دکھاوا ہے. پھر تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ کو بھی تو دکھاوا پسند نہیں نا. اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا حیدر. اللہ کو تو کبھی ناراض نہیں کرتے. آہستہ آہستہ اپنی شرٹ گیلی محسوس ہو رہی تھی. وہ یقیناً رو رہی تھی. اس نے نرمی سے اس کے بالوں سے پونی نکال کر بالوں میں انگلیاں پھیری. بولا اب بھی کچھ نہیں. آج وہ صرف اس کی سننا چاہتا تھا. یہ سچ تھا. وہ دنیا والوں کی زبان نہیں پکڑ سکتا تھا لیکن اپنی بیوی کو پرسکون کیسے کرنا ہے وہ جانتا تھا. آپ انسٹیٹیوٹ جا رہی ہیں نریبا. وہاں آپ کو کیا سکھاتے ہیں؟ اسے یوں ہی اپنی آغوش میں لیے وہ احتیاط سے بالکنی میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا. بہت سارا کچھ سکھایا میم نے. وہ قرآن بھی سکھاتی ہیں. انہوں نے بتایا اللہ کے ذریعے بات کرتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے بات کرتا ہے. میں ابھی زیادہ نہیں سیکھا ہوں اس لیے مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا لیکن میں سیکھ رہا ہوں. پورا سیکھ لوں گا. آنسو سے تر گالوں کو اس کی شرٹ سے رگڑتے اس نے دھیرے سے کہا. یہ بتایا کہ اللہ آپ سے کتنا قریب ہے. اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے اس نے مسکرا کر سوال کیا. کچھ سوچ کر اس نے زور زور سے اسبات میں سر ہلایا. اللہ شہر ایک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس نے جیسے رٹا ہوا جملہ سر ہلا کر اسے سنایا. اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. اس کی بیوی رٹے بہت اچھی طرح لگاتی تھی لیکن یہ سچ تھا وہ باتیں نہیں بولتی تھی خاص کر اس کی باتیں. شہر کسے کہتے ہیں میرے دل؟ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتے اس نے نرمی سے سوال کیا. وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. شہر ایک انسان کی وہ ہوتی ہے جسے رگ جان کہتے ہیں. جانتی ہیں دل سے جڑی اس رگ کے کٹنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ نے کیوں کہا کہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے ریبا؟ کیونکہ یہ رگ ہمارے دلوں کو چاہتی ہے. اللہ نے اس رگ سے متعلق نہیں کہا. وہ شانوں سے ہوتی ہے اس رگ کے قریب ہے. وہ آپ کے دل تک جاتی رگ سے بھی قریب ہے ریبا. وہ آپ کے دل سے بھی بستا ہے. وہ جانتا ہے جو آپ سوچتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں. آپ کی خواہشات کا علم اسے ہے.
دھیرے سے جھک کر نامحسوس انداز میں اس کی شہرت پر لب رکھتے وہ سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ محسور سے اسے سنتی اس کی باتیں جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ زیر لب بولی تھی۔ حیدر اللہ جانتا ہے میں دکھاوا نہیں کرتا، میں سچ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ اللہ مجھ سے بالکل ناراض نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ وہ پرجوش انداز میں سیدھی ہو کر بیٹھی سمجھنے کے سے انداز میں بولی تھی۔ حیدر کے لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ چکی تھی، وہ جان چکی تھی کہ اللہ اس کے باطن کی پاکیزگی کو جانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ حیدر، وہ چہرہ اوپر کی جانب اٹھائے محبت سے بولی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ جانتا تھا آگے وہ کیا کہنے والی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ پر لب رکھتی وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تھی۔ اچھا، کتنے اچھے؟ وہ دھیرے سے اس پر جھکتا شرارت سے بولا۔ ددا جان جتنے اچھے؟ وہ جلدی سے سر ہلا کر فخری انداز میں بولی تھی۔ اچھائی کی تعریف اس کے داجان پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ داجان سے زیادہ اچھا وہ اسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ پھر تو میری بیوی پیار بھی مجھ سے داجان جتنا کرتی ہوگی۔ اس کے پھولے گالوں پر اپنے گال رگڑتے وہ مسکراہٹ دبا کر کہہ رہا تھا۔ دل میں ایک مبہم سی امید تھی کہ وہ ہاں کہے گی۔ داجان سے تھوڑا سا کم پیار کرتا ہوں۔ اتنا تھوڑا سا کم؟ انگلیوں سے تھوڑے کا اشارہ کرتی وہ اسے بہلا رہی تھی۔ داجان جتنا پیار تو داجان کا گڈک کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی اب جانتی ہے میں نے فاتح نام کس کے لیے کہا تھا؟ اس کے گال کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے اس نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا جو زور شور سے اسبات میں گردن ہلا رہی تھی۔ داجان کی بیوی کے لیے اس کا نام فاتح رکھ دیا میں نے۔ حیدر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ میں نے ہمارے بیبی کے لیے سوچا تھا، دیبا اور حیدر کے بیبی کے لیے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے ہنستے ہوئے اسے بتایا جو حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہماری بیبی کے لیے؟ پر بیبی تو نہیں تھا، ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا ہنس پڑا۔ چلیں اب تو داجان کی بیبی کا نام فاتح ہو گیا، ہماری بیبی کا نام ہم کیا رکھیں گے؟ گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ مستقبل کے حسین لمحات کو جی رہے تھے۔ آنے والے حسین وقت کا سوچ کر اس کے لبوں پر الوہی سی مسکان بہادر دکھا رہی تھی۔ حیدر، داجان رکھیں گے، میں سب سے پہلے داجان کی گود میں دوں گا اسے۔ داجان اسے پیار کریں گے جیسے مجھے کرتے ہیں، پھر داجان اس کا نام رکھ لیں گے۔ پھر بوگیمبو اور حیدر اسے لے کر اپنا انٹرو دیں گے۔ میں اسے بتاؤں گا میں اس کی جنت ہوں اور وہ ہمارا گفٹ ہے، اللہ نے ہمیں اسے گفٹ بنا کر دیا ہے۔ وہ جیسے آنے والے حسین لمحات کا پورا نقشہ اس کے آگے کھینچ رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اس کے معصوم چہرے پر وہ لمحات دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ کتنا حسین وقت ہوگا وہ بیوی جب ہم اسے اپنے پاس اپنی گود میں لیں گے، اسے محسوس کریں گے۔ وہ حیدر اکمل کے عشق کی زندہ نشانی ہوگا، میری محبت کی ایک جیتی جاگتی تصویر، ایک حسین گڑیا بالکل میری ریبا جیسی۔ اس کی پھیلی آنکھوں پر لب رکھتے وہ اسے اپنی خواہش بتا رہا تھا۔ نہیں گڑیا نہیں، گڈا۔ وہ جلدی سے بولی، جو بھی آپ کا عکس ہو آپ کی طرح معصوم، پاکیزہ، ہو بہو آپ جیسا، آنکھیں، ناک، ہونٹ اور یہ گال۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر محبت سے لب رکھتا وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا، نہیں وہ داجان اور آپ جیسا ہوگا۔ وہ بھرپور یقین سے بولی تھی، وہ اس کے یقین پر مسکرا اٹھا۔ چاند کی دودھیا روشنی میں نہائی اس رات میں چاندنی ٹوٹ کر برس رہی تھی، تاروں کی جھلملاہٹیں عروج پر تھیں۔ ہوائیں آہستہ آہستہ گزرتی ہر چیز کو نرمی سے چھو کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ کھڑکی کی ہلکی سی جھری سے چاندنی اندر آتی آئینے پر پڑ رہی تھی جس کے سامنے کھڑی وہ خود کو سنوار رہی تھی۔ ارسا، ہادی کے کپڑے تو دے دو۔ وہ دونوں باپ بیٹے بیڈ پر لیٹے اسے سجتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فرحان کی آواز پر اس نے پلکوں پر مسکارا کا کوٹ لگاتے ایک ہاتھ سے بیڈ کی پائنتی پر رکھے دو بیگز کی جانب اشارہ کیا۔ چلو آج مما کو چیلنج کرتے ہیں، میرا ہادی سب سے اچھا لگے گا، مما سے بھی زیادہ۔ پرشوخ نگاہوں سے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے اس نے ہادی کو اٹھایا۔ آج فیضی کا نکاح تھا، سبھی تقریباً تیاری میں مگن تھے۔ فیضی کی تیاریاں تو کل سے جاری تھی۔ بابا ہادی گڈ، مما نو گڈ، ہادی بابا ہادی گڈ۔ ارسا کو گھور کر اپنے باپ کے سینے سے سر لگاتے وہ بتا رہا تھا کہ اس کے بابا اور وہ بہت پیارے ہیں۔ آج کے فنکشن کے لیے فرحان نے ہاتھ کے لیے بھی سفید کرتا پاجامہ لیا تھا۔ ہو بہو، بابا بابا ہادی شاور۔ کچھ ہی دیر میں باتھ روم سے اس کے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مسکرا اٹھی، یقیناً فرحان اسے نہلا رہا تھا۔ چند لمحے بعد ہی وہ تولیہ میں لپٹا فرحان کی گردن میں منہ چھپائے کمرے میں آیا۔ اپنے اچھل کود میں وہ فرحان کو بھی بھیگا چکا تھا۔ بابا ہادی مما آئی کوز۔ جلدی سے اپنے ننھے ہاتھ آنکھوں پر رکھتے اس نے ارسا کو آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ فرحان کا زوردار قہقہا گونجا۔
हादी की मम्मा आंखें बंद कर लें, मेरा शेर कपड़े चेंज करेगा। दूसरे तौलिए से इसका चेहरा तपतपाते फरहान ने हंसते हुए कहा, अपने शेर को जल्दी से तैयार कर दे वरना जा इसे छोड़कर अपनी बेबी एलिफेंट को लेने चला जाएगा। अपनी आंखें बंद करके इसने वार्निंग दी। फैजी ने सबसे कहा था कि अगर 9 बजे से 1 सेकंड भी आगे बढ़ा तो वो अकेला ही अपनी बारात ले जाएगा। इसे डायपर पहना दो, मैं शावर लेकर आता हूँ। फिर हादी और बाबा साथ साथ तैयार होंगे। इसके सुर्ख गालों को बारी बारी जोर से चूम कर इसने इरसा से कहा, जो आंखें बंद किए बेड के किनारे बैठी हुई थी, पहले अपने शेर से इजाज़त तो ले लें। ये तैयार हैं मुझे डायपर पहनाने के लिए? इसने हाथ की जानिब शरारत से देखते कहा, जो मुसलसल फरहान के सीने में छुपने की कोशिश कर रहा था। हादी बाबा अभी आ रहे हैं मेरी जान, मेरा बेटा बात मानेगा ना बाबा की? हाथ के खामोशी से बेड पर बैठने पर इसने फखरी अंदाज में इरसा की जानिब देखा, जो हैरानी से बाबा की फरमाबरदार हादी को देख रही थी। खुद शावर लेकर आने के बाद हाथ को इसकी गोद से लिया। बाबा हादी श्रे इरसा ने हैरानी से फरहान की जानिब देखा। इसकी ज़ुबान इसके बाबा ही समझ सकते थे। अगले ही लम्हे इसकी नज़रें झुकी। फरहान ने हंसते हुए बॉडी स्प्रे उठाकर इसके आगे लहराया, मतलब वो बॉडी स्प्रे लगाने के लिए कह रहा था। अपने ऊपर स्प्रे करने के बाद फरहान ने ड्रेसिंग पर बैठे हाथ पर स्प्रे किया, जो अपने नन्हे हाथ ऊपर उठाए घूम घूम कर मज़े से स्प्रे करवा रहा था। दोनों बाप बेटे एक से हैं। वो खजल सी होती अपना सुर्ख चेहरा लिए कमरे से ही निकल गई। हादी की मम्मा तो शर्मा गई। बेड से कमीज़ उठाकर पहनते इसने शरारत से निचला लब दबाकर बुलंद आवाज़ में कहा था, जो कमरे से बाहर जाती इरसा ने बखूबी सुना था। मेरा हैंडसम बेटा भी आज कमीज़ पहनेगा। मुस्कुराते हुए हाथ को छोटा सा कुर्ता इसे पहनाते वो मोहब्बत से इसे देखते हुए बोला। सुर्खु सफ़ेद रंगत लिए सेहतमंद सा हाथ सफ़ेद कुर्ते में बहुत प्यारा लग रहा था। बाबा हादी बश अपने बालों में ब्रश फेरते देख हाथ ने अपना सर आगे किया। बाबा अपने बच्चे को भूले नहीं है मेरी जान, अभी ब्रश कर देते हैं। इसका भी छोटा सा ब्रश उठाकर इसके सर पर बराए नाम बालों में फेर कर इसने पहले इस पर परफ्यूम स्प्रे किया। मुकम्मल तैयारी की। इसने हाथ का रुख भी अपने आईने के सामने करते मोहब्बत से सामने वाला अक्स देखा। सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ में चौड़े शाने पर अजरक डाले इसकी संजीदा शख्सियत में एक रोब था, जो इसे एक अलग सा वकार बख्शता था। इसके साथ खड़ा हाथ चेहरे के तासुरात भी मुकम्मल बाप की तरह करने की कोशिश कर रहा था। वो वही सुकेड़ कर अपनी काली आंखों से अपने बाप के साथ खड़ा वो भी सामने ही देख रहा था। बाबा का शेर, मेरी जान, मेरा हादी। इसके तासुरात देखकर फरहान ने हंसते हुए इसके सर पर प्यार किया। बदले में हाथ ने भी मुड़कर इसके सीने पर अपने लब रखे। ड्रेसिंग टेबल पर वो खड़ा इसके सीने तक ही पहुंच रहा था। बाबा हादी, एक बार फिर इसके सीने पर लब रखकर इसने भी जैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। फरहान ने मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन करते इन दोनों की एक तस्वीर ली। आईने में नजर आते इरसा के हल्के से अक्स पर इसने इसके लब मुस्कुराए थे। आ जाओ इधर, दोनों बंदे मुकम्मल तैयार हैं, छुप कर किसको देख रही हो? इसकी मुस्कुराती आवाज़ पर इरसा दरवाजे की साइड से निकलती इनके करीब आई। वाइट और गोल्डन रंग के हसीन कामदार जोड़े में बालों को खुला छोड़े वो फरहान को हमेशा की तरह हसीन लगी। नरमी से इसे हिसार में लेते इसने इस हसीन लम्हे को कैमरे की आंख में कैद किया। इसके सीने पर सर रखकर खड़ी इरसा और इसकी गर्दन में बाहें डाले खड़ा फरहादी। एक मुकम्मल मंजर था। जिंदगी का एक हसीन लम्हा एक तस्वीर में कैद हो गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। भाभी, अच्छा लग रहा हूँ ना? देखें, ठीक से देखें। वो कोई 10वीं मरतबा सामने आईने में अपना आंख दिखाता हफ्सा से सवाल कर रहा था, जो हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। इतना तो मैं अपनी शादी में नर्वस नहीं थी फैजी, जितना तुम अपने निकाह में हो रहे हो। बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करते इसने फैजी को देखा, जो एक बार फिर खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। आपकी बहन को वैसे भी मैं कद्दू की शक्ल वाला लगता हूँ भाभी, वो नाक सुकड़ कर बोला था। फैजी, मेरे बच्चे, तुम्हारा 16 और इसके आगे का सारा सिंगार हो गया, तो आ जाओ या हम अकेले ही चले जाएं तुम्हारी दुल्हन लेने। मसनूई खफगी से कहते रियान ने शानों से इसे थाम कर अपने मुकाबले खड़ा किया। सफ़ेद शलवार कमीज़ और हरीम के कपड़ों से कुछ मैच करता वेस्ट कोट जेब तन किए बालों को सलीके से जमाए वो खुशबुओं में बसा दुल्हा बना खड़ा था। इसने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हो आज तुम। कभी भी इसे तकलीफ देकर मेरी तरबियत पर हर्फ नहीं आने देना मेरे बच्चे। तुम्हारे भैया का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रहना चाहिए कि मेरे बच्चे नाजुक आबगीनों को संभालना जानते हैं। मर्द की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही है, इसकी हमराही में मौजूद औरत इसकी दिल से इज़्ज़त करती हो, ना कि किसी किस्म के खौफ से। वो खुद को खुशकिस्मत महसूस करे तुमसे जुड़ने के बाद, ना कि अपनी किस्मत को कोसती फिरे। इसे खुद पर रश्क आना चाहिए कि फैज़ी मुर्तज़ा इसका शौहर है। लाउंज में आते फरहान और इस्सा पर एक मोहब्बत भरी नज़र डालकर इसने फैज़ी को समझाया, मेरे भैया को कभी मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं होगी। आपका ये फ़ख्र हमेशा बरकरार रहेगा भैया। इसके साथ लगता अब वो संजीदा सा बोला था, मुझे यकीन है मेरे बच्चे। फातिह को हफ्सा की गोद में देते वो मुस्कुरा कर बोला था।
तैयार हो घोड़ी चढ़ने के लिए? फैजी के साथ लगते फरहान ने शरारत से कहा। ओ बाबा का हादी तो आज हीरो लग रहा है। फरहान की गोद में तैयार हाथ को देखकर फैजी ने जोर से इसके गाल खींचे। बाबा जा हादी ई पादी जानो गुड। फैजी को गुस्से से देखते हाद ने बुलंद आवाज में इसकी शिकायत फरहान से की। इन सब का मुश्तरका कहका गूंजा। हफ्सा चेहरे। इन सबको बाहर की जानिब जाते देखकर इसने हफ्सा की कलाई थाम कर इसे रोका। हम लेट हो रहे हैं रियान, इसने धीरे से कहा था। इतनी प्यारी तैयारी पहले देख तो लेने दे जाना। आज तो आप सुबह से हाथ नहीं आई। नरमी से इसे थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा करते, नजरों से इसे दिल में उतारते वो जज्ब से बोला। इसकी नथी को होले से छूते वो इसे समेटने पर मजबूर कर रहा था। खुश हैं? इसकी मोहिनी सूरत को जी भर के देखते इसने सवाल किया। वो कितनी खुश थी इसका अंदाज़ा इसके चेहरे से बखूबी हो रहा था। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो सरशार सी इसकी जानिब देख कर बोली। अब चलें? वो इसमें सिमटती इससे फरार चाह रही थी। ये लाया था आपके लिए, इनकी खुशबू में मसी आप प्यारी लगती हैं। फूलों के गजरे इसकी कलाइयों में सजा कर इसने मुस्कुरा कर इसे देखा, जो खुद भी मुस्कुराती इसकी संगत में बाहर की जानिब बढ़ रही थी। हैदर से बात हुई? रीबा को लेकर क्यों नहीं आया अभी तक? ड्राइविंग सीट पर बैठते फरहान ने रियान से पूछा। वो कह रहा है वो डायरेक्ट तायाबू के घर आएगा। आज हम दोनों ही ऑफिस नहीं गए तो वो घर लेट गया था। रीबा का पेपर भी था आज, वो भी थकी हुई होगी। मैंने ही कहा कुछ देर से आराम करने दे। रियान ने तफसीली जवाब देकर हफ्सा के गिर्द नामहसूस अंदाज में बाजू फैलाए। इर्तिजा मेंशन रंग बरंग फैंसी लाइट से जगमगा रहा था। वो छोटा सा काफिला वहाँ पहुंचा। फैमिली के अलावा वो सिर्फ इर्तिजा साहब के चंद दोस्त थे जो निकाह में शिरकत के लिए आए थे। लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ मंचले लड़के दुल्हा बने फैजी के गिर्द बंगड़ा डाल रहे थे। वो खुद भी इनमें शामिल हो चुका था। अपनी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी तो इसको खुद थी। आखिरकार वो अपनी चांद सितारों जैसी दुल्हन लेने आ ही गया था। रीबा और हैदर भी आ चुके थे। इस वक्त रीबा रियान से मिल रही थी, जो हमेशा की तरह इसे सामने पाकर सब कुछ भूल चुका था। निकाह लॉन्च में होना था। वो रियान और फरहान के दरमियान बैठा बेचैनी से सीढ़ियों की जानिब देख रहा था। जब इरसा और हफ्सा के दरमियान वो सहज सहज कर सीढ़ियाँ उतरती इसकी जानिब आ रही थी। इसकी नज़रें तो इसके वजूद पर जम सी गई थी। इसकी पसंद की गोल्डन और पीच कलर की पेशवाज में मलबूस भारी काम वाला दुपट्टा सेट किए। मेकअप से इसके ठीके नुकूश मजीद निखर गए थे। गोल्डन जालीदार दुपट्टा का घूंघट इसके और इसके पहलू में बिठा दी गई थी। इसके वजूद की लर्जिश इसे बखूबी महसूस हो रही थी। जल्दी से बोलू ना कबूल है? काजी के पूछने पर हरीम के चंद लम्हे खामोशी पर फैजी जल्दी से बोला। इसकी इस कदर बेसब्री पर सभी हंस पड़े। बच्ची से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बेटा आप बताएं। फैजी की जल्दी पर काजी ने खुशखबरी से इसके देखते अपना सवाल दोबारा से दोहराया है। कबूल है। इस बार हरीम की धीमी सी आवाज़ उभरी थी। फैजी ने शुक्र का सांस भरा। मुबारक सलामत की गूंज आज वो इसके नाम की हो गई थी। आज तो आप ऑफिशियली देवरानी बन गई हैं बहना। हफ्सा ने प्यार से हरीम को गले लगाया। रियान भी उठकर इसके सर पर हाथ फेरते इसे प्यार किया। रीबा झुक झुक कर इसके घूंघट के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। चलो भाई फैजी, अब घूंघट उठाओ। अरसा ने शरारत भरी एक नज़र हरीम पर डालकर फैजी को इशारा किया। रुके भाभी यार, दिल तो मजबूत कर लेने दे। वो अब भी बाज नहीं आया था। चंद लम्हे अपने ड्रामेबाजी के बाद इसने घूंघट उठाया। मबहूत सा इसे देखता रह गया। ड्रेस की मुनासबत से मेकअप किए, कानों में भारी झुमके सजाए, नाक में नथनी, लरसते लबों पर गुलाब सी रंगत, लरसती पलकों की चिलमन गिराए। वो इसे कोई और ही हरीम लग रही थी। वो शान से सोफे से उठता एक घुटना नीचे कारपेट पर रखकर ऐन इसके मुकाबले बैठ गया। वो सब हैरानी से इसे देख रहे थे। वो क्या करने वाला था? समीरा बेगम ने कुछ घबरा कर इसे देखना चाहा। जितना वो दोनों लड़ते थे सबको धड़का सा लगा हुआ था। हरीम ने ज़रा पलकें उठाई। सामने वो शहजादू किसी मुस्कुराहट लिए इसे तक रहा था। इसने अगले ही पलकें झुकाई। आज तो इसके अंदाज ही बदले हुए थे। मेरी ज़िंदगी के शब सियाह में शहजादी आप रोशन सितारे की मानंद तुलू हुई। रोशनी भी वो जो चाँद और सूरज को शर्मा रही है। इस गुलाम की दो आंखें हैरान हो गई इस रोशनी को देखकर। क्या आप हमेशा यूं ही इस नाचीज़ की ज़िंदगी रोशनियों से भरेंगी? इसके आगे एक हथेली फहराए वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। रीबा के लब सीटी की आवाज़ में गोल हुए, जबकि फरहान और हैदर बाकायदा हूटिंग कर रहे थे। फैजी ने हफ्सा की जानिब देखा। वो मुस्कुराकर इसे थम्स अप का इशारा करी थी। समीरा बेगम नम आंखों से अपनी दोनों बेटियों के चेहरे पर खुशी की अनगिनत रंगत देख रही थी। हरीम से यस, इरसा ने खुशी से कहा। यस, रीबा ने ज़ोर से इसे हिलाया। तुम मुझे कभी खाने का ताना नहीं दोगे? फैजी ने हंसते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। दूसरी, तीसरी, चौथी किसी बीवी के बारे में नहीं सोचोगे? शर्म हया को कुछ पल के लिए साइड पर रखकर इसने अगली शर्त बताई। खादिम की सोचें सिर्फ आप तक महदूद रहेंगी। इसने दिलकशी से मुस्कुरा कर तस्दीक की थी। हैदर और फरहान का ज़बरदस्त कहकहा गूंजा। ये तो इतनी डिमांडिंग ब्राइड बनी है। मैं अच्छा ब्राइड बना था ना हैदर? इसकी डिमांड्स पर परेशान होती रीबा यस के इंतज़ार से तंग होकर बोली थी। हैदर ने मोहब्बत से इसे देखा।
او میرے دل، آپ سب سے پیاری برائڈ بنی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اپنی تمام شرطیں منوا کر اس نے یس کہتے اپنا ہاتھ فیضی کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حفصہ حریم کو کمرے میں لے گئی تھی۔ حیدر، ریان، فرحان باہر مردوں میں چلے گئے تھے۔ بیوی میری جان، مہمانوں کے بعد آ جائیں گے۔ اچھا، آپ نے حفصہ بھابھی کے ساتھ رہنا ہے میرے دل۔ جاتے جاتے وہ ریبا کو ہدایت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے سجے سورے روپ کو جی بھر کر دیکھتا، اس کے پیشانی پر لب رکھ کر خود ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ عرصہ کی جانب آیا۔ عرصہ بھابھی، ہم سب باہر مردوں میں ہیں، ریبا کا دھیان رکھیے گا پلیز۔ یہ حفصہ بھابھی کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اس کی فکر پر مسکراتی عرصہ نے ریبا کو ساتھ لگا کر اسے تسلی دی۔ حیدر، وہ کچھ قدم ہی آگے بڑھایا تھا جب وہ اسے پکارتی اس کے پاس آئی تھی۔ حیدر، وہ جو میں گفٹ لایا تھا وہ گاڑی میں ہے، سب دے رہے ہیں، میں حریم کو کچھ نہیں دوں گا؟ اس نے حیدر کی جانب دیکھتے افسوس سے پوچھا۔ حریم کے لیے وہ بہت سے گفٹ لائی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس کی بیسٹ بڈی تھی اور بیسٹ فرینڈ کی شادی میں بہت سارے گفٹ دیتے ہیں۔ او میرے دل، گاڑی تو پارکنگ میں ہے، اس وقت بہت رش بھی ہوگا، مہمانوں کے جانے کے بعد باہر کچھ رش کم ہو جائے گا تو لینے آئیں گے میری جان۔ گفٹ گاڑی میں رہ جانے کا سن کر اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن باہر پارکنگ میں اس وقت فنکشن میں آئے مہمانوں کی بھی گاڑیاں کھڑی تھیں اور لان میں کافی رش بھی تھا۔ مہمانوں کے لیے کھانا شروع کروانا تھا تو باہر ریان اور فرحان کو اس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے کچھ دیر بعد گفٹس نکالنے کا ارادہ کیا۔ تھوڑی سی دیر بعد نہ حیدر؟ اس نے پیار سے سوال کیا۔ پیازی رنگ کے انگرکھا میں ہم رنگ دوپٹہ سے حجاب کیے اپنے پھولے گالوں کے ساتھ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بالکل میرے دل، بس ابھی مہمان جانے لگیں گے نا، پارکنگ میں رش کم ہوگا تو میں اپنی جان کو گفٹس لا دوں گا۔ ابھی جان کو ضرورت ہے نا باہر، بیوی آپ یہیں رہیں۔ نرمی سے اس کے گال تھپ تھپا کر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ خود بھی لے سکتا ہوں، بچہ تھوڑی ہوں۔ ہاں، خود سے لے لوں گا تھوڑی دیر بعد، زیر لب بولتی وہ حریم کی جانب دیکھنے لگی جو مسکرا کر کس سے بات کر رہی تھی۔ وہ گفٹ کے ساتھ اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ حفصہ کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی گئی۔ کافی دیر کے بعد آہستہ آہستہ مہمان بھی رخصت ہونے لگے۔ حیدر گفٹ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سے اٹھ کر سائڈ ونڈو کے پاس آئی۔ وہاں سے پارکنگ صاف نظر آ رہا تھا جو اب کافی حد تک خالی ہو چکا تھا۔ باہر لان میں البتہ اب بھی کافی رش تھا۔ اسے ریان کے ساتھ کام کرتا حیدر نظر آ رہا تھا۔ سب بزی ہیں، وہ زیر لب بولتی گیٹ تک آئی تھی۔ کچھ سوچ کر لان کے دوسرے دروازے سے جہاں رش کافی کم تھا وہ باہر پارکنگ کی جانب بڑھ گئی۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔